السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ حضرات محترم، اس کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ آپ میں سے ہر انسان ایک دوسرے سے بہتر دانائی اور عقل مندی رکھتا ہے۔ ہر دانا اور عقل مند انسان جانتا ہے جو بنانے والا ہے اسے اپنی بنائی ہوئی چیز کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح چلانا۔ تو اللہ مالک تو وہ ذات ہے جو ہر چیز کی خالق ہے۔ اس نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں کہ اللہ کے لشکروں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اس کی ہر مخلوق اس کی حکم کی تابع ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے اسے بنایا وہ اپنے مقصد کو پورا کر کے مر کے مٹی ہو جاتی ہے۔ ان میں دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے آزمانے کے لیے بنایا ہے۔ ایک حضرت انسان اور دوسرے جنات۔ چونکہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی آپ کی طرح ایک مٹی کا پتلا ہوں۔ ہم اپنی بات کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمارا امتحان کیا ہے۔ ہماری مساجد میں جمعے کے دن فجر کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ہمارے پاس بچوں کو صرف اس لیے یہ دو سورتیں یاد ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر جمعے کو سنتے ہیں۔ اللہ پہلے تو انسان کی اوقات یاد کرواتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اے حضرت انسان ذرا یاد کر، کیا دنیا میں ایسا وقت نہیں تھا کہ جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کیا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے والدین کو بھی پتا تھا کہ ایک ایسا بچہ ہمارے گھر پیدا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں جب میں نے تمہیں پیدا کیا تو سوچ میں نے مٹیریل کون سا لگایا۔
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اتنا خوبصورت انسان، دنیا کی ساری مخلوقات سے بہتر اور برتر، جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کے بیٹے کو سب سے زیادہ عزت و شرف سے نوازا ہے. یہ کبھی سوچے یہ میٹیریل کس سے بنا ہے؟ امشاج نبتلی. اور جب بنایا فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. انسان ان دونوں قوتوں سے فیصلہ کرتا ہے، بات کو سنتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، تو پھر فیصلہ کرتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. اللہ نے یہ دونوں قوتیں دینے کے بعد فرمایا یہ میں نے کیوں بنایا؟ نبتلی، تاکہ تمہیں آزماؤں. میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، میں ہوں یا آپ، ہم زندگی کے کسی بھی کام کے لیے جب قدم اٹھاتے ہیں ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو حلال ہے، دوسرا وہ راستہ ہے جو حرام ہے. اور یہ حرام اور حلال ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن ہمارے رب نے کی ہے. اور یہ اپنی مخلوقات کے اندر کسی کو اللہ نے یہ قوت و طاقت نہیں دی، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی چیز کو حرام یا حلال کر سکے. اس کائنات میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے بہتر کوئی ذات نہ آئی ہے نہ آئے گی. آپ ایک دفعہ اپنی ازواج کی بعض بات سے نالاں ہو کے یہ کہا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ. اے میرے پاک پیغمبر، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کس طرح حرام کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھ لینی چاہیے، حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے عزیز بھائیوں میری طرف توجہ دیں، ہمارے مہمان آتے رہیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ یہ آئیں گے، آپ کے سامنے ہی بیٹھیں گے. حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں. اور اس معاملے میں اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی کسی قسم کا فیسلٹی نہیں دی کہ تم یہ کر لو تو کوئی بات نہیں. سب سے پہلے حکم دیا اپنے سب سے کائنات میں بہترین مخلوق کو، بہترین جماعت کو جو انبیاء کی جماعت ہے، انہیں کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اے میرے رسولو ہمیشہ پاک کھانا. اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. رزق میں نے دینا ہے لیکن پاک کھانا. اور خصوصاً مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن سورۃ معارج کے اندر آتا ہے، یہ 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سنہ، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا. تو نبی مکرم نے فرمایا ابن آدم، آدم کا بیٹا یا حوا کی بیٹی دونوں قدموں میں ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گی جب تک، ایک حدیث میں آتا ہے 4، ایک حدیث میں آتا ہے 5 باتوں کا جواب نہیں دے لے گا. ان میں 2 چیزیں ہیں مال کے متعلق. چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے حرام کے متعلق بات عرض کرنی ہے کہ
امت اسلام اس خباثت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھتے نا، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے 3 باتوں کی اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ سب سے پہلی اللہم انی اسألک علما نافعا، دوسری ورزقا طیبا، تیسری وعملا متقبلا۔ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع مند ہو، ایسا رزق دے جو طیب ہو۔ رزق پوری دنیا لیتی ہے لیکن طیب رزق قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ 2 سوال رزق کے متعلق کریں گے۔ پہلا سوال رزق کمایا کہاں سے تھا، دوسرا سوال یہ ہوگا رزق خرچ کہاں کیا۔ آپ کے پاس جواب ہوگا، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، جن لوگوں نے دنیا میں کام کیے نا، ان کے والدین کی صفات میں سے بہت بڑی صفت یہ تھی جو امام بخاری کے والد محترم نے کہی۔ کہا میں نے جو رزق اپنی اولاد کے لیے چھوڑا ہے اس میں 1 درہم بھی حرام نہیں، مشکوک بھی نہیں ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ پرواہ نہیں کریں گے، صرف یہ سوچیں گے رزق آ جائے، یہ نہیں پرواہ کریں گے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا اسلام قائم تب رہتا ہے جب ہم اپنے فرائض کو پورا کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اگر استطاعت ہے تو حج کریں گے۔ لیکن ہماری یہ ساری کی ساری عبادات، ان کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہمارا رزق ٹھیک ہو۔ اگر رزق ٹھیک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف 1 لقمہ حرام کا کھایا اللہ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ اس زمانے میں ایک بڑی عجیب سی بات تھی جی، 40 دن کا کیا مطلب؟ آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے، آپ سب شام کو کھانا کھا کے آئے ہوں گے، کھایا نا؟ جو آج آپ نے کھایا ہے یہ ابھی آپ کے جسم میں پروسیس ہو رہا ہے، یہ آپ کے جسم کا حصہ بنے گا، اور اس سے جو بھی قوت و طاقت ملے گی آپ کے جسم کے حصے کسی نہ کسی حصے میں وہ 40 دن تک رہے گی۔ 40 دن کے بعد آج کا کھایا ہوا ڈیزارو ہو جائے گا، اگلا جو ہے اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ تو جب تک وہ رزق حرام جو ہے، رزق حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں ہے یا ہمارے جسم کا کوئی حصہ بنا ہوا ہے، اس وقت تک ہماری نماز قبول نہیں، ہمارا روزہ قبول نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے لے گا، لیکن نہ تو اس کے حرام کا وبال ٹلے گا اور نہ ہی اللہ اس کو قبول کر کے اس کا کوئی اجر دیں گے۔ حج ایک بہترین عبادت ہے۔ ایک شخص حج کے لیے جلتا ہے، اس کا رزق حلال نہیں ہے، جب وہ میقات پہ پہنچتا ہے، غسل کر کے احرام باندھتا ہے، بیٹے آئے ذرا یہاں باتیں بند کر دیں، بھائی مہربانی آپ کی۔
میقات پہ جا کے احرام باندھتا ہے اور فقیر بن کے اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک حجا، اللہ آگے سے فرشتے کو بھیجتے ہیں، اگر اس کا رزق درست نہیں ہے تو فرشتہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری بھی قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب یہ کعبۃ اللہ کے طواف بھی کرے گا، یہ ملتزم سے چمٹ کے روئے گا بھی، یہ مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑے گا، یہ اماں ہاجرہ کی طرح صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دوڑے گا بھی، لوگوں کی طرح اس کے پاؤں کو بھی چھالے پڑیں گے۔ اگر یہ حج کے لیے گیا ہے تو منا، مزدلفہ، عرفات کے اندر انتہائی مشقتیں کرے گا، انتہائی گرمی میں دن اور رات گزارے گا، لیکن ہوگا کیا؟ چونکہ رزق اس کا کچھ حصہ یا سارا درست نہیں ہے تو لا لبیک ولا سعدیک۔ آج اس معاملے میں ہمارے اس خطے کے لوگ جتنے غیر محتاط ہیں کبھی نہیں تھے۔ اور دوسری بات، خصوصاً آج کا نوجوان جس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے، اس میں دن رات جوئے کے لیے ترغیبات دی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے فلاں گیم کھیلو اتنے پیسے ملیں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگاتے ہیں، مچھلی اسے اپنی غذا سمجھ کے آتی ہے تو پھنس جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ 1000 2000 دے کے پوری زندگی میں جس طرح کوئی نشہ لگا دیتا ہے، اسی طرح جوئے کی لت لگ جاتی ہے۔ اور ماں باپ محنت مزدوری کر کے کما کے حلال رزق لاتے ہیں، یہ حرام رستے پہ لگا رہا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ابھی جب اس سڑک سے آ رہے تھے نا تو یہ پچھلا روڈ، تو مجھے احساس ہوا شاید یہ جلسہ ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ جلسہ ہے، کہنے لگا نہیں یہ سگریٹ کی دکان ہے، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن مزدوری کر کے رات کو اپنے پیسے کو آگ لگا دینی، یہ کہاں کی دانائی ہے؟ اپنے گلے اور منہ کو کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دینا، اللہ نے تو منع کیا تھا نا، کل مسکر و مفتر حرام، ہر مسکر، ہر فطور پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، جس چیز کے سے زیادہ نشہ پیدا ہوتا ہے اس کا کم بھی حرام ہے۔ اور یہ سارا کام ہم کرتے ہیں، وہ پان کھانے کی صورت میں ہو، وہ چھالیاں چبانے کی صورت میں ہو، وہ مختلف ڈرنکس پینے کی صورت میں ہو، آج مختلف نام رکھ کے نشوں کو مشروب سمجھ کے پیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے نا، واللہ نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، صرف یہ جب انسان حرام کی لت میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے گندی سے گندی چیز بھی محبوب بن جاتی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، علماء بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ کس شخص کے لیے حلال اور نیکی کا رستہ آسان ہوتا ہے؟ سورۃ واللیل ہے، اللہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ان سعیکم لشتی، ہر انسان کی کوشش، سٹرگل الگ الگ ہے، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق چلتا ہے، لیکن جو شخص اپنے اندر 3 صفات پیدا کر لے گا اس کے لیے حلال اور نیکی آسان ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
واتقى وصدق بالحسنى، جو شخص عطا کرنے والا ہے، چھیننے والا نہیں ہے، دوسرے کے مال پہ نظر رکھنے والا نہیں، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، دل میں خوف خدا رکھتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی چیز کی تصدیق کرتا ہے، اچھی چیز کو اپناتا ہے، اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ اس کے لیے نیکی کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جس کے اندر 3 خباثتیں آ جائیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو بخیل بن جاتا ہے کہ دینا کسی کو کچھ نہیں، اور لاپرواہ، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی، کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، کیا ہو گیا جی، ایسا کر لیا تو کیا ہوا، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، کسی کا مال چھین لیا تو کیا ہوا، واستغنا، لاپرواہ ہو گیا، وکذب بالحسنى، ہر اچھی چیز کو جھٹلاتا ہے، اچھی چیز کی ہے، اللہ کا حکم، اس کے رسول کا طریقہ، چاہے وہ عالم دین کیوں نہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلاتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے حرام اور برے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس ترازو میں تول لو، اگر ہم برائی کے لیے نکلتے ہیں تو برائی کا رستہ ہمارے لیے آسان ہے، تو سمجھ لو ہمارا رب ہم پہ ناراض ہے، اور ہم نیکی کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو ہمارا رب ہم پہ راضی نہیں ہے، ہم اس امتحان میں فیل ہیں۔ اگر ہم نیکی کے لیے نکلتے ہیں تو نیکی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، برائی کے لیے نکلیں تو اللہ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، تو سمجھیں اللہ ہم پہ رحم فرما رہا ہے۔ یہ میں بھی اپنے آپ کو تول لوں، آپ بھی اپنے آپ کو تول لیں۔ تو آج کی اس مجلس میں مجھے جو حکم دیا وہ یہی ہے کہ میرے رب نے ہمیں بنایا، وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اسی کی عزتوں کو اویل کر رہے ہیں، اسی کی مہربانی سے سانس لے رہے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے یہ کام نہ کرنا، جو جن کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ سب حرام ہے، اگر وہ کریں گے تو دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ اللہ اس بربادی سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔